قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 69ویں سورہ یعنی سورہ الحاقہ پر بات کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے نام سے ہی ایک بہت گہرا اور سنجیدہ ماحول بنا دیتی ہے، الحاقہ۔ جی ہاں، یعنی وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ اس میں کسی شک کی، کسی وہم کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ بالکل، یہ نام ہی اس کا مرکزی پیغام ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ مکہ میں ہیں جہاں طاقت، نسب، دولت، یہی سب کچھ ہے، اور پھر آپ یہ آیات سنتے ہیں جو ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں، یہ تو ایک پورے ورلڈ ویو کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اور اسی لیے اس کے دوسرے نام بھی بہت معنی خیز ہیں، جیسے الواقعہ یعنی محفوظ رکھنے والی، جو آیت 12 سے لیا گیا ہے، اور ایک نام سلسلہ بھی ہے جو آیت 32 کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے نام بھی اس کے مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ سورہ مکی ہے، 52 آیات پر مشتمل، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب قیامت اور نبوت کے انکار کا شور سب سے زیادہ تھا۔ جی، اور اسی لیے اس سورہ کا جو بہاؤ ہے وہ بہت منطقی ہے۔ پہلے قیامت کی ہولناکی کا اعلان، پھر تاریخ سے ثبوت کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور آخر میں یہ کہ اس پیغام یعنی قرآن کی سچائی پر شک کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے اس کی تلاوت کی فضیلت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا۔ اور امام باقر علیہ السلام کا قول تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ نماز میں اس کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی نشانی ہے۔ گویا یہ سورہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس گہرے سمندر میں اترتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہی کسی طوفان کی طرح ہے۔ میں تلاوت کرتی ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحقۃ ملحقۃ وما ادراک ملحقۃ۔ وہ دن جو یقیناً واقع ہوگا، اور یہ واقع ہونے والا دن کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ واقع ہونے والا دن کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہی اتنے پرجلال اور سوالیہ انداز میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کے تصور کو سننے والے کے ذہن میں کس طرح قائم کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ انداز بہت چونکا دینے والا ہے۔ یہ کوئی عام خبر نہیں سنائی جا رہی۔ پہلے ایک لفظ پھینکا جاتا ہے، الحاقۃ، جی، پھر فوراً سوال، وہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے بھی گہرا سوال، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یہ سننے والے کو سیدھا جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ جس چیز کی بات ہونے والی ہے تمہارا تصور بھی، مطلب انسانی فہم بھی، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی ٹیکنیک ہے۔ سامع کو فوراً یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے، اور جب ذہن اس جھٹکے سے پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے تو قرآن تاریخی ثبوتوں کی طرف آتا ہے۔ جیسے کہہ رہا ہو، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تاریخ دیکھ لو۔ جی بالکل، فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یعنی قوم سمود اور عاد نے خدا کے سرکوبی کرنے والے عذاب کا انکار کیا تو قوم سمود تو ایک سرکش عذاب سے ہلاک ہوئی۔ یہاں القاریہ بھی قیامت کا ہی ایک نام ہے۔ جی، یعنی کھڑکھڑا دینے والی آفت۔ اور قوم سمود کی ہلاکت کا سبب الطاغیہ بتایا گیا، یعنی حد سے گزر جانے والا عذاب۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر اسی عذاب کو رجفہ یعنی زلزلہ اور صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، تو ان قوموں پر جو عذاب آئے وہ بہت مخصوص نوعیت کے تھے۔ کیا ان کے انکار اور ان عذابوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، قوم سمود کو اپنے تراشے ہوئے پہاڑوں اور مضبوط گھروں پر بہت گھمنڈ تھا نا؟ جی ہاں۔ تو انہیں ایک ایسی آسمانی اور زمینی آفت سے پکڑا گیا جس کے سامنے ان کی ساری تعمیرات بے بس ہو گئیں۔ بالکل صحیح۔ اور قوم عاد کا حال تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہے۔ جی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ ترجمہ ہے کہ اور قوم عاد ایک تیز، ٹھنڈی اور سرکش آندھی سے ہلاک ہوئی۔ خدا نے اس آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر مسلط رکھا، بس آپ ان لوگوں کو وہاں اس طرح گرے ہوئے دیکھتے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔
یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور قد و قامت پر فخر کرتی تھی. وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے انہیں ایک نظر نہ آنے والی چیز ہوا سے تباہ کر دیا. بالکل. ان کے بڑے بڑے جسم کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے. پیغام صاف تھا کہ تمہاری طاقت اس کائنات کی قوتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور یہ سلسلہ صرف ان 2 قوموں پر نہیں رکتا. نہیں، یہ ایک پیٹرن دکھاتا ہے کہ جو بھی رسول کا انکار کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. آگے پھر فرعون، قوم لوط اور پھر قوم نوح کا ذکر ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ أَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. یعنی اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹ دی جانے والی بستیاں یعنی قوم لوط، انہوں نے بھی بڑی غلطی کی. اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی سے گرفت میں لے لیا. یہاں اخذتاً رابیتاً کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی گرفت جو معمول سے کہیں زیادہ شدید تھی. جی، اور پھر قوم نوح کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ کر لیں. آیت 12 میں یاد رکھنے والے کان یعنی اذن واعیہ کا ذکر بہت خاص ہے. اس ضمن میں جو روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، وہ اس آیت کے مفہوم کو کس طرح مزید واضح کرتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں ذرائع میں ملتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے کان کو ان سننے والے اور حقائق کو محفوظ رکھنے والے کانوں میں سے قرار دے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں نے رسول خدا سے جو بھی سنا کبھی نہیں بھولا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم نبوت کا خزانہ ہر کوئی نہیں سنبھال سکتا. اس کے لیے ایک خاص ظرف اور پاکیزگی چاہیے. حضرت علی علیہ السلام اس کے کامل مصداق تھے. تو یہ تاریخی واقعات صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک یاد دہانی ہیں. اور ان تاریخی مثالوں کے بعد سورہ واپس اسی اصل موضوع کی طرف آتی ہے جس سے آغاز ہوا تھا، قیامت. جی، اب قرآن ہمیں کائناتی پیمانے پر ہونے والے انصاف کا منظر دکھاتا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. پس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ منظر کتنا سینیمیٹک ہے. جی واقعی، پہاڑوں جیسی ٹھوس چیزیں ایک ہی ضرب میں چکنا چور ہو جائیں گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، یہ کوئی لکڑی کا مادی تخت نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عرش سے مراد علم خدا ہے. تو عرش کے اٹھانے والے دراصل اللہ کے علم اور اس کی حاکمیت کے مظہر ہیں. اچھا. اور ایک دوسری روایت میں ان 8 حاملان عرش کی جو تفصیل آئی ہے وہ تو اور بھی حیران کن ہے. فرمایا گیا کہ 4 اولین میں سے ہوں گے اور 4 آخرین میں سے. کون ہیں وہ ہستیاں؟ اولین میں سے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، اور آخرین میں سے حضرت محمد، علی، حسن اور حسین علیہم السلام. سبحان اللہ. گویا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے دین کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا، لہٰذا اس دن بھی وہی اس کی حاکمیت کے ستون کے طور پر نظر آئیں گے. بالکل، یہ ان کے مقام کی عظمت کا بیان ہے. اور اس عظیم الشان منظر کے بعد اصل مرحلہ آتا ہے حساب کا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. اور اب یہاں سے انسانوں کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. پہلا گروہ اصحاب الیمین. جی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ. بس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے پکارے گا
لو میرا نامہ عمل پڑھو، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں کامیابی کی وجہ صرف اعمال نہیں بلکہ آخرت پر پختہ یقین بتایا گیا ہے۔ یہ یقین انسان کی دنیاوی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ایسی ابدی خوشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ دیکھو میری نمازیں یا دیکھو میرے روزے۔ وہ سب سے پہلے اپنی کامیابی کی بنیاد بتاتا ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آئے گا۔ گویا اصل انجن وہ یقین ہے۔ بالکل، ظننتو کا لفظ یہاں پختہ یقین کے معنی میں ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو زندگی خود بخود صحیح راستے پر آ جاتی ہے۔ یہ یقین ہی انسان کو تنہائی کے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا بلکہ ایک آپریٹنگ سسٹم بن جاتا ہے جو آپ کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی کا انعام ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں۔ اور اس روشن تصویر کے بالکل برعکس وہ تاریک منظر ہے جس میں دوسرا گروہ مبتلا ہے۔ جی، اصحاب الشمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ اس کی حسرت اور مایوسی ناقابل بیان ہے۔ وہ چیخ کر کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ جملے کتنی طاقتور ہیں۔ دنیا کی دو سب سے بڑی چیزیں جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے، مال اور اقتدار، وہ دونوں وہاں بیکار ہو جائیں گی۔ اب پھر جب اس کی سزا کا حکم ہوتا ہے تو قرآن اس کی دو بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ جی، اور یہی اس سورہ کا کلائمیکس ہے۔ فرشتے اسے پکڑ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور وجہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ یہاں اللہ پر ایمان نہ لانے جیسے بڑے گناہ کے ساتھ مسکین کو کھانا نہ کھلانے کا ذکر ہے۔ اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ پہلا جرم تو سمجھ آتا ہے، اللہ پر ایمان نہ لانا، لیکن اس کے فوراً ساتھ اسی درجے پر دوسرا جرم کیا بتایا گیا؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زنا کرتا تھا یا قتل کرتا تھا، بلکہ ایک ایسے عمل کا ذکر ہے جسے ہم شاید چھوٹا گناہ سمجھتے ہوں، معاشرتی بے حسی۔ اور لفظ ہے ولا یحض، یعنی وہ خود تو کھلاتا ہی نہیں تھا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پورے معاشرتی رویے کی عکاسی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کمزوروں اور غریبوں سے لا تعلق ہو جائے۔ بالکل، قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت تک مکمل اور سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی مخلوق سے آپ کا تعلق ہمدردی اور ذمہ داری پر مبنی نہ ہو۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اب تک سورہ نے قیامت کا منظر دکھایا، تاریخ سے مثالیں دیں اور آخرت کے دو انجام واضح کر دیے۔ اب آخری سوال، ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ سب سچ ہے؟ اور سورہ کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی قسم کھائی گئی ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی کائنات کی ہر ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر نظر آنے والی اور ہر غیبی حقیقت کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ کریم رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، نہ کسی کاہن کی پیشن گوئی، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر وہ عقلی دلیل آتی ہے جو نبوت کی سچائی پر مہر لگا دیتی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ دلیل بہت ہی طاقتور ہے۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر اس نبی نے کوئی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے پوری قوت سے پکڑ لیتے،
پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی مجھے اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ دلیل کہ اگر نبی سچے نہ ہوتے تو اللہ انہیں مہلت نہ دیتا بہت طاقتور ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کو کیا جواب دیتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ میں دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کو تو مہلت ملی؟ دیکھیں، اس دلیل کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ایک بادشاہ کا ایک سرکاری نمائندہ ہے جس کے پاس بادشاہ کی مہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نمائندہ اس مہر کا استعمال کر کے جعلی فرمان جاری کرنا شروع کر دے تو بادشاہ کی اپنی ساکھ بچانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے فوراً روکے اور سزا دے، ورنہ اس کی اپنی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نبی کے پاس ہماری مہر ہے، یعنی معجزات اور قرآن۔ اگر یہ ہماری طرف کوئی ایک بات بھی جھوٹی منسوب کرتا تو ہم اپنی ساکھ کے خاطر اسے فوراً پکڑ لیتے۔ اور چونکہ اللہ نے 23 سال تک ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کی مدد کی، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ سچے تھے۔ جی ہاں، یہ دلیل ہر گلی کوچے میں دعویٰ کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ اس نبی کے لیے ہے جس کے پاس بادشاہ کی اصلی مہر ہو۔ اور سورہ کا اختتام اسی قرآن کی عظمت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اور یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے، اور یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور یہ سراسر حق الیقین ہے۔ اور آخری حکم فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ حاقہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ یہ آپ کو جھنجھوڑتی ہے، آپ کو تاریخ کے آئینے میں آپ کا مستقبل دکھاتی ہے، کامیابی اور ناکامی کے اصول واضح کرتی ہے، اور پھر اس پیغام کی سچائی پر ایک ناقابل تردید دلیل دیتی ہے۔ بلا شبہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت پر یقین ہی وہ محور ہے جس کے گرد ایک سالے زندگی گھومتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہنم کی 2 بڑی وجوہات میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا ہے۔ جی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان صرف ہماری ذاتی عبادات، ہماری نماز اور روزے تک محدود ہے، یا اس کا عملی ثبوت معاشرے کے سب سے کمزور فرد کے لیے ہمارے رویے میں بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ایک کے بغیر دوسرے کا دعویٰ شاید آخرت میں قبول نہ ہو۔